السلام علیکم ناظرین، میں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم 3 چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کی خفیہ ملاقات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد جب انہوں نے کل رات بنی گالہ میں جو خفیہ ملاقات کی، پھر ان کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چل پڑے، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب کیوں ڈٹ گئے، کس کے سامنے ڈٹ گئے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب اس وقت کہاں پہ کھڑے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ کیا تھا، اس کے اندر کیا آپشن تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آخر یہ کیا ہوا۔ تو سیاسی منظرنامے کو ہم دیکھ رہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو تبدیل ہو رہا ہے اور مختلف چیزیں ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں ہو رہی ہے جو ان یوزول ہے، جس کو ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر چیزیں اتنی جلدی تبدیل ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ اتنی تیزی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ تو بہت سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اسحاق ڈار صاحب کے معاملے کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب نیکسٹ نگران وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے۔ اسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو جو نون لیگ کے قریبی جتنے بھی حلقے ہیں یا نون لیگ کے قریبی لوگ ہیں یا نون لیگ کے قریبی ذرائع جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نیکسٹ یا جو آنے والا نگران وزیر اعظم بنانے کا جو منصوبہ تھا یا جو ان کا کہتا تھا، یہ پچھلے ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، یعنی نگران پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے ہفتے ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ نون لیگ کے کچھ صحافی اور قریبی لوگ یہ دعوے پچھلے ہفتے سے کر رہے تھے، اور یہ کافی عرصے سے ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر نگران وزیر اعظم آئیں گے تو وہ نون لیگ کے قریبی بندے ہوں گے یا نون لیگ سے ہوں گے۔ اس میں اگر ہم اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے کچھ عرصے پہلے انہوں نے یہ چاہا بھی تھا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو وہ ایکسٹینشن دیں، اسی کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ اظہار ظاہر کی تھی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا نواز شریف صاحب سے کنیکٹ ہے، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ جو ہے نا امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی یہ ہوں گی کہ نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب وہی کر لیں۔ لیکن ایک دم ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر یہ ہوا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے سیاسی حالات کو، اگر ہم دیکھتے ہیں اگر کسی بندے کا نام 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ جائے کہ یہ بندہ اسی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ اس کی ہوگی، تو اس بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ اس کی نہیں ہوگی، وہ وہاں پہ نہیں لگے گا۔ کیونکہ دیکھا عام طور پہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جس بندے کا نام پہلے آ جاتے ہیں، جو لوگ اس کے ٹانگیں کھینچنے چاہتے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتے اور اس کی ٹانگیں جتنا وہ کھینچ سکتے وہ کھینچتے۔ ویسے بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو لوگ ان کی ٹانگیں کھینچنے چاہتے تھے انہوں نے کیا، خواجہ آصف صاحب نے بھی اس کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اگر دیکھا جائے تو پیپل پارٹی نے بھی بہت اپنی کوشش کی اور ان کی مخالفت کی۔ تو اسی سے بات ظاہر ہو جاتی کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کو نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو نگران وزیر اعظم بن جائے۔ اس میں اب 3 آپشن ہیں، ان 3 آپشنوں کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خبر لیک ہو گئی ہے، کیوں کس نے خبر لیک کی، اور کیوں آخر یہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو جو طاقتور حلقے ان کے بھی اپنے معاملات ہیں، وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ شاید ان کے ساتھ جو اگر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو نون لیگ کے جتنے بھی قریبی لوگ ہیں وہ پچھلے ہفتے سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے جو اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ وہ راضی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی چاہتے کہ اسحاق ڈار صاحب جو نیکسٹ یعنی نگران وزیر اعظم پاکستان کا بن جائے۔ تو اسی کے اوپر شاید یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ نام شاید لیک کی ہو، یا انہوں نے یہ خبر لیک کی ہو کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، ہم ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نگران وزیر اعظم بن جائے، لیکن آپ لوگوں کے خلاف تھے، آپ کے اپنی پارٹی میں لوگ آپ کے خلاف تھے، پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ سارے چیزیں وہ اپنے اوپر، ان کے اوپر جو آ رہا تھا وہ اپنے کندھوں سے یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا اور یہ انہی کے اوپر ڈال دیا۔ دوسرا آپشن اگر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب، شاید اسحاق ڈار صاحب کو اتنی خوشی ہوئی ہو کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکتے ہو اور انہوں نے خود یہ بات لیک کی ہو، اور یہ مارکیٹ میں یہ بات آ گئی ہو کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا نیکسٹ عمران خان صاحب کے نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے، یعنی نگران پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں گے۔ تو بھی یہ بھی اس کا ایک آپشن تھا۔
और ये बात भी ठीक है कि ये हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर तीसरे ऑप्शन अगर देखा जाए तो शायद नवाज शरीफ साहब ने ये किया हो कि नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि ये बात अगर मार्केट में एक्सेप्ट हो जाती है तो इसको आगे जो है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। लेकिन वो जब मार्केट में आई है तो इसके ऊपर जो रिएक्शन आया तो वो आप लोगों के सामने, और आपने देखा है कि वो रिएक्शन किस किस्म का था। फिर इसके बाद हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो एक ही दफ़ा बने, लेकिन वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, चौथी दफ़ा। इनकी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश उनकी क्यों है? वो चाहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों को ये बता दे कि उनको जो 2017 में हुकूमत से निकाला गया था वो आर्टिफिशियल तरीके से उनको निकाला गया था, और वो सिर्फ इनको ये बता दे कि ये आवाम के बरअक्स था, जो आवाम चाहते थे उसके बरअक्स ये था। अगर वो एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो वो सारी चीज़ों को अंडू करके, और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कहेंगे कि ये सारे जो प्रोसेस हुआ था इसको अंडू करके उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, और जो आवाम के उमंगों के मुताबिक जो है ना प्रोसेस को आगे लेकर जाए। ये नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को वो हमेशा अपने पास रखेंगे, और ये ख्वाहिश उनकी है कि ये पूरी हो जाए। फिर अगर हम आगे देखें तो ये रिवर्स तो नवाज शरीफ साहब करना चाहेंगे, लेकिन ये रिवर्स हो सकता है या अंडो हो सकता है या नहीं, ये वक्त आगे बताएगा कि ये मामलात आखिर क्या है। नवाज शरीफ साहब के मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ये मुकम्मल होते हैं या नहीं मुकम्मल होते। फिर इसी के बाद हमने देखा कि सऊदी अरब ने जो पैसे दिए तो जो नून लीग के करीबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तो सारे पैसे जो है नवाज शरीफ साहब को देख करके, नवाज शरीफ साहब के चेहरे को ये दिए, मुल्क को छोड़ के, जितने भी ओहदों को छोड़ के, लेकिन ये जो पैसे सऊदी अरब ने दिए ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के चेहरे और इन्हीं के नाम के ऊपर पाकिस्तान को मिले हैं। तो ये भी अब ये जो है ना एक परसेप्शन वो बना रहे कि इस तरह जो है ना नवाज शरीफ साहब कितने मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ साहब के लिए तो प्राइम मिनिस्टर बनना जो है ना ये इनके लिए कोई इसकी जो है ना उनकी कोई सोच है, ना वो चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन सिस्टम को ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब आए और सिस्टम को आगे लेकर जाए। सिस्टम को बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की। ये तो इनके जो करीबी लोग हैं वो ये चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को अब लग रहा है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये बेहतर नहीं हो रहा है। उनके साथ जो है ना दुगलापन जो है ना खेला जा रहा है, और उनके साथ जो है ना खेला कौन कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है या उनका अपना भाई शहबाज शरीफ साहब कर रहा है। तो नवाज शरीफ साहब को अभी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है, और वो ये चाहते हैं कि ताकतवर हल्के तो इनके साथ जो है ना वो जो गेम करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं इनके साथ। वो अगर हम शहबाज शरीफ साहब को देखें तो वो कुछ ना कुछ इस इक्वेशन से वो बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए उनको जो मज़ा लग गया है, जो प्राइम मिनिस्टरशिप में जो मज़ा है वो वज़ीर आला में कहाँ पे है, वो सीएम में वो तो नहीं है। वो मज़े तो सीएम शिप में नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टरशिप में, तो वो भी अंदर से शायद कुछ ना कुछ कर रहा हो। तो ये भी नवाज शरीफ साहब का जो है ना ख्याल है। इस वजह से वो चाहते हैं कि डार साहब को जो है ना निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए, और जो वो चाहते हैं वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी हो, और वहाँ से जो डायरेक्ट वो चीज़ें लेते हैं तो वो डायरेक्ट जो है ना मार्केट में जाए, और वहाँ पे वो जो है ना उन्हीं के मुताबिक हो। फिर सागडार साहब की जो अहमियत थी वो इस बात पे थी कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अगर निगरान हुकूमत को एक्सटेंड करना चाहेंगे जिस तरह सुबह के अंदर एक्सटेंड हुआ है, तो वो अगर इन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक हो तो आइन कोई मसला नहीं है। आइन में जो कुछ हो रहा हो तो वो नून लीग के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आइन के मुताबिक चीज़ें हो रही हो या इनके मुताबिक ना हो, लेकिन इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होना इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा लाजिम है कि जो कुछ हो रहा हो वो इन्हीं के मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो वो इसलिए भी चाहते हैं कि डार साहब जो ना निगरान वज़ीर आज़म हो। अगर खुदा न ख्वास्ता एस्टेब्लिशमेंट इनके रिप्लेसमेंट अगर बनाना चाहे या इनके रिप्लेसमेंट का कोई बंदा लाया जाए तो वो इसके दरमियान में रुकावट बन जाए, और वो कहे कि ये तो आप क्या कर रहे हो। अगर निगरान वज़ीर आज़म इनका हो तो इनका ये भी ख्याल है कि निगरान वज़ीर आज़म बनना सरदार के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अब आते हैं गुफ्तगू आखिरी जो हमारे पॉइंट है उस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब ने कल बहुत अहम मुलाकात की बनीगाला में। उसके बाद जब उन्होंने गुफ्तगू की, इनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहमियत के काबिल थी और उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। खान साहब ने साहबियों से बात करते हुए गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जो इनके करीबी साथी हैं जो उनको छोड़ चुके हैं उन पर उनको बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, और उन पर वो पहली दफ़ा उन्होंने खुलकर तनकीद की। उनका कहना था कि उनके जो करीबी साथी है उनको न सिर्फ छोड़ा है, उन्होंने न सिर्फ इमरान खान साहब को छोड़ा बल्कि इमरान खान साहब के ऊपर अब वो कीचड़ भी उछाल रहे हैं और उनके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं।
پھر اس میں انہوں نے دو لوگوں کے اوپر بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا، جس میں پرویز الہی صاحب ہے اور شیخ رشید صاحب ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے بہت زیادہ حیرانگی کہ یہ دو لوگ ابھی تک میرے ساتھ کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر کس قسم کے لوگ ہیں اور کتنے زیادہ وفادار ہیں کہ ابھی تک میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو صدمہ اور افسوس ہے وہ محمود خان صاحب پہ ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں چھوڑا، اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے۔ اور پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کو تو خٹک میں نے بنایا، وہ تو صرف ایک قومی اسمبلی کا ایک رکن تھا، لیکن میں نے ان کو سب سے پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا اور پھر ان کو وزیر دفاع بنایا، لیکن آخر مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ میرے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ میرے اوپر اس طرح کی تنقید بھی کریں گے اگر وہ پارٹی سے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا ان کے لیے بھی اب وہ کنفیوزڈ ہے اور ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ یو ٹرن تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے، کیونکہ یو ٹرن کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے، انسان کے یو ٹرن لے لے، لیکن وہ اب یو ٹرن تو نہیں لے پا رہے، ان کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن پی ٹی آئی نہ ختم کر سکے، لیکن وہ یہاں تک آ چکے کہ ملک کو توڑنے کے قریب جا چکے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت آنے تک جو ہے نا ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور سارے جتنا بھی ابھی موجودہ منظرنامہ ہے یہ تبدیل ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ بھی یو ٹرن لیں گے اور ان کے پاس حوصلہ بھی آ جائے گا کہ وہ یو ٹرن لے لیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سارے چلے گئے، اب وہ مزید جو ہے نا وکلا کو ٹکٹ جاری کریں گے اور یہ کرپٹ لوگ تو ویسے بھی جا چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ٹکٹ اس لیے جاری کریں گے وکلا کو کہ وکلا کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانا یا ان کے ساتھ دھاندلی کرنا یہ مشکل ہوگا جس طرح ہم عام بندے کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو کورٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ انہی کے برادری کے ہوں گے، تو وہاں پہ دھاندلی اگر آپ کرتے تو وہاں پہ کیس لے کر جانا وہ پھر ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا اور کورٹ میں ان کے لیے بہت آسانی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں کہ مزید جو ہے نا وہ وکلا کو زیادہ ٹکٹ جاری کریں گے اور سارے معاملات طے کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے کوشش کی، وہ انہوں نے جو ہے نا جو سسٹم تھے اس کو پلٹنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی۔ تو میں نے آج جتنے بھی چیزیں تھے وہ کوشش کی کہ آپ کو آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کے اوپر گفتگو کی۔ تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔